وی که زما خپل جانان سړی وای، که زما خپل جانان سړی وای، زه به د بل یارۍ ته ولې پسخېدمه. اگر پشتون اپنے حالات کے بارے میں سوال پوچھتے، اگر پشتون اپنے حالات کے بارے میں سوچتے، اگر پشتون اپنی بربادی کا ذمہ دار نہ صرف ریاست کو ٹھہراتے بلکہ ملا صاحب کو بھی ان میں شامل کرتے تو آج یہ حالات کم از کم نہ ہوتے. لیکن بدقسمتی سے پشتون آج بھی ان کا ساتھ دے رہا ہے. پشتون آج بھی اپنی بربادی کے بارے میں نہیں سوچتا. یعنی اب جب سے پروفیسر صاحب کی ویڈیو آئی ہے اس کے بعد سے مولوی صاحبان پشتون بیلٹ میں ایسے ایکٹیو نظر آتے ہیں کہ خدا نخواستہ کیا کفر ہو گیا ہے پشتون بیلٹ میں. لیکن یہ ملا صاحبان، یہ مولوی صاحبان پختونخوا سے ہٹ کے بات نہیں کرتے. پختونخوا میں بھی امن کے بارے میں بھی بات نہیں کرتے، پختونخوا کے حقوق کے بارے میں بھی بات نہیں کرتے. پختونخوا میں جتنے دھماکے ہوئے ہیں، جو گھر بار تباہ و برباد ہوئے ہیں مذہب کے نام پہ، اس بارے میں بھی بات نہیں کرتے. اب پروفیسر صاحب کی ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں وہ عطن کر رہے ہیں. ملا صاحب جو ہے وہ فتوے دینے پہ اتر آیا ہے. ملا صاحب جو ہے وہ یونیورسٹی بند کرنے کی دھمکی دے رہا ہے. یعنی پشتون ملا صاحب سے نہیں پوچھتا کہ فلاں خودکش حملاور کا تعلق جو ہے وہ آپ سے تھا، فلاں شدت پسند جو ہے وہ آپ کے ساتھ رابطے میں تھا. جب آپ ایکٹیو نہیں تھے پشتون بیلٹ میں امن تھا. جب سے آپ استعمال ہوئے ہیں، جب سے آپ ایکٹیو ہوئے ہیں، اس کے بعد سے پشتون بیلٹ میں بدامنی پھیلی ہے. لیکن ملا صاحب کو جو ہے اعتراض ہے عطن پہ. یعنی یہ کوئی پہلا کیس نہیں ہے ملیکنڈ یونیورسٹی میں یا پختونخوا میں. ملیکنڈ یونیورسٹی میں ہی پچھلے سال جون میں غالباً موسیٰ خان ایک اسٹوڈنٹ تھا، ان کو یونیورسٹی سے بے دخل کر دیا گیا. وہاں پہ ایک ٹیچر تھا پی ایچ ڈی سو کالڈ، مجھے نام اب بھی یاد ہے اس محترم کا، ڈاکٹر عطاء الرحمان. ان کو اعتراض تھا کہ موسیٰ خان اپنے ساتھ رباب کیوں لائے ہے، موسیٰ خان کو رباب بجانا کیوں پسند ہے، موسیٰ خان کو رباب سے یا میوزک سے محبت کیوں ہے. یعنی جب موسیٰ خان کو یونیورسٹی سے نکال دیا گیا اس وقت موسیٰ خان اس نام نہاد استاد کے پاس جا کے موسیٰ خان کہتا ہے کہ استاد محترم میرا 6 سیمسٹر ہے، میں گھر والوں کو کیا جواب دوں گا، آپ مجھے خودکشی کرنے پر مجبور کر رہے ہیں. اس نام نہاد اسلامیات کے استاد کا جواب تھا کہ آپ کے جانے سے دنیا کا نظام رکے گا نہیں. یہ وہاں کے اساتذہ کرام کی سوچ ہے، یہ یونیورسٹی کے اندر پڑھانے والے کی سوچ ہے. تو میرا گلہ جو ہے بیسیکلی شروع میں جو شعر پڑھا تھا کہ زما خپل جانان سڑے ہوئے زبد بل یارئی تولی پس خیدمہ. اگر پشتون اپنے بارے میں صحیح سوچتے، اگر پشتون اپنے بارے میں سوالات اٹھاتے تو آج ہم ملا سے گلہ نہیں کرتے، تو آج ہم ریاست سے یا پنجاب سے گلہ کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. خرابی ہمارے اندر ہے. یعنی اب دنیا کے سامنے ان ملا صاحبان نے ریاست کے گٹھ جوڑ سے پشتون کی وہ تصویر دکھائی ہے کہ اب دنیا سوچ رہی ہے کہ پشتون بائی چوائس دہشت گردی کر رہا ہے، پشتون استعمال نہیں ہو رہا. اگر پشتون کو 21ویں صدی میں بھی اپنے کلچرل آئٹم عطن پہ اعتراض ہے، اگر پشتون کو میوزک پہ اعتراض ہے، اگر پشتون کو تعلیم پہ اعتراض ہے، تو دنیا کیا سوچے کہ بھئی آپ واقعی میں پرامن قوم ہے، آپ واقعی میں 5-6 ہزار سال تاریخ رکھتے ہیں. ہرگز نہیں. پشتون کو جو ہے اب خود سے سوچنا چاہیے. یعنی آپ اندازہ لگائے جماعت اسلامی جو مضبوط ہے وہ پشتون بیلٹ میں ہے، لوور اور اپر دیر میں ہے. جماعت اسلامی والوں نے قاضی مرحوم فلم پروڈکشن کے تحت باقاعدہ پشتون بیلٹ میں آگ لگانے کے لیے فلم بنائی تھی. قاضی مرحوم فلم پروڈکشن ہاؤس جو ہے اس فلم کو پروڈیوس کر رہا تھا. پشتونوں کو اس پہ اعتراض نہیں ہے. اگر پروفیسر صاحب نے عطن کیا، اگر موسیٰ خان اپنے ساتھ رباب لائے ہیں، یا اگر کوئی سیاسی جماعت
میوزک کے بارے میں بات کر رہا ہے، یا اگر کوئی سیاسی جماعت میوزک کے لیے پروڈکشن ہاؤس بنا رہا ہے تو پشتونوں کو اعتراض ہے، پھر پشتون مذاق بھی اڑا رہا ہے۔ دنیا کے سامنے اگر آپ نے مقابلہ کرنا ہے، نہ صرف تعلیم میں، نہ صرف فلم میں، نہ صرف ڈرامہ میں، نہ صرف سنگنگ میں، نہ صرف رائٹنگ میں، زندگی کے ہر فیلڈ میں آپ نے مقابلہ کرنا ہے، آپ نے اپنے بندوں کو آگے لانا ہے، انہیں سپورٹ کرنا ہے۔ یہ افغانستان والا ماحول پشتون بیلٹ میں کم از کم ہمیں منظور نہیں ہے، نہ ہم اس طرح کے ماحول کو سپورٹ کرتے ہیں۔ یعنی افغانستان سے سارے سنگر جو ہے وہ چلے گئے، جتنے بھی میوزیکل انسٹرومنٹ بجانے والے تھے وہ چلے گئے، وہاں پہ بنیادی انسانی حقوق پہ کوئی بات نہیں کر سکتا۔ یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ وہاں پہ تعلیم پہ پابندی ہے، لیکن وہاں پہ 10 بندے نہیں نکل سکتے۔ لیکن کبھی کبھار میں سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں کہ وہ ہمیں پیغور دیتے ہیں کہ آپ ریاست کے خلاف ہو جائے، آپ تو غلام ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اگر آپ تعلیم کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے، اگر آپ بنیادی حقوق کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے، اگر آپ جانتے ہوئے بھی خاموش ہے تو آپ کو زندہ رہنے کا کم از کم کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اسی طرح پشتون بیلٹ کے جو مولوی صاحبان ہیں، یعنی وہ پشتون بیلٹ میں عطن کے خلاف تو بات کرتے ہیں، ان کا ایمان تو بہت مضبوط ہے۔ ان کا ایمان میں تب مانوں گا جب وہ لاہور کے اندر NCA پہ بات کریں گے۔ میں لاہور میں جو ایک مخصوص جگہ ہے اس کے بارے میں سوال نہیں کر رہا کہ آپ اس کے خلاف کیوں آواز نہیں اٹھا رہے، جو ملتان میں ایک مشہور جگہ ہے اس کا نام بھی نہیں لے رہا۔ نہ مولوی صاحب سے میرا گلہ ہے کہ آپ اس کو کیوں بند نہیں کر رہے، بلکہ لاہور کے اندر NCA کے اندر نہ صرف ڈرامہ شوٹ ہوتے ہیں بلکہ وہاں پہ رومانس پڑھایا جاتا ہے، وہاں پہ ایکٹنگ سکھائی جاتی ہے، وہاں پہ لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ ڈانس سیکھتے ہیں۔ آپ اس کے بارے میں کیوں بات نہیں کرتے؟ اگر آپ یہ کہیں کہ میرا تعلق تو چونکہ پشتون بیلٹ سے ہے اس وجہ سے میں لاہور کے بارے میں بات نہیں کرتا، تو کیا لاہور میں مولوی نہیں ہے؟ تو کیا لاہور میں مدرسہ نہیں ہے؟ تو کیا لاہور میں اسلام نہیں ہے؟ وہ کیوں NCA کے بارے میں خاموش ہے؟ آپ اس وجہ سے پشتون بیلٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں کیونکہ پشتون بدقسمتی سے آپ کا ساتھ دے رہا ہے۔ پشتون آپ سے اپنی بربادی کے بارے میں سوال نہیں پوچھتا، اس وجہ سے آپ کو عطن حرام نظر آتا ہے، عطن میں کفر نظر آتا ہے، لیکن خودکش دھماکوں کے بارے میں آپ بات نہیں کرتے۔ پشتون بیلٹ میں جو شدت پسندی روز بروز تیزی سے پھیل رہی ہے آپ اس کے بارے میں بات نہیں کرتے، لیکن عطن پہ بات کرتے ہیں، رباب پہ بات کرتے ہیں، میوزک پہ بات کرتے ہیں۔ تو خدا را پشتونوں اب اپنے لیے آواز اٹھائے، ان شدت پسندوں سے سوالات پوچھئے کہ اگر یعنی بنیادی سا سوال ہے کہ اگر آپ کو موسیٰ خان کے رباب سے مسئلہ ہے تو آپ کو فلاں دہشت گرد کے اس دہشت گردانہ کام سے کیوں مسئلہ نہیں ہے؟ اگر آپ کو پروفیسر صاحب کے عطن سے مسئلہ ہے، وہ فلاں صاحب جو خودکش بمبار تیار کر رہا ہے، آپ کو اس سے کیوں مسئلہ نہیں ہے؟ اگر آپ ملکن یونیورسٹی کے ماحول کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں تو آپ NCA کے اندر جو لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ ڈانس سیکھتے ہیں اس کے بارے میں آپ کا ایمان کیوں یا ایمانی جذبہ جو ہے وہ کیوں نہیں اٹھتا؟ تو جب تک آپ اپنے بارے میں سوال نہیں پوچھتے، جب تک آپ اپنی بربادی کا حساب نہیں مانگتے، تب تک آپ کے ساتھ یہی ہوتا رہے گا۔ کم از کم اپنے بارے میں، اپنی قوم کے بارے میں، اپنے بیلٹ کے بارے میں دنیا کو دیکھتے ہوئے ضرور سوچے۔ یہ میوزک بھی آپ کا ہے، یہ عطن بھی آپ کا ہے، یہ تعلیمی درسگاہیں بھی آپ کے ہے۔ اگر آپ میوزک کے بغیر دنیا کے سامنے جائیں گے، اگر آپ ڈرامہ یا فلم کے بغیر دنیا کے سامنے جائیں گے، یعنی ایک ڈرامے کی مثال جو ہے میں اکثر دیتا رہتا ہوں کہ ایک ڈرامہ ہے جو پشتون بیلٹ یا پشتونوں کے خلاف بنا ہے پاکستان کے اندر، اس ڈرامے کے ہر ایپیسوڈ میں ملینز میں ویوز ہے۔ تو اب اگر آپ نے اس ڈرامے کو غلط ثابت کرنا ہے، تو اب اگر آپ نے اپنے آپ کو
پرامن ثابت کرنا ہے تو آپ اس ڈرامے کے ذریعے ہی اس ڈرامے کو غلط ثابت کریں گے. اس ڈرامے نے جتنی نگیٹیوٹی پھیلائی ہے آپ اپنے ڈرامے کے ذریعے، اپنے کیمرے کے ذریعے، اپنے ایکٹرز کے ذریعے دنیا کے سامنے اپنا پازیٹیو امیج پیش کریں گے کہ ہم ایسے نہیں ہیں. لیکن اب اگر آپ ڈرامے پہ پابندی لگائیں گے، اب اگر آپ فلم پہ پابندی لگائیں گے، اب اگر آپ عطن یا میوزک وغیرہ پہ پابندی لگائیں گے تو دنیا کو آپ اپنی کون سی تصویر دکھانے کی کوشش کریں گے؟ بہرحال اپنے بارے میں سوچئے. مجھے گلہ ہے باقیوں سے بھی، مجھے گلہ ہے ریاست سے بھی، لیکن اصل گلہ جو ہے وہ پشتونوں سے ہے. کہ زما خپل جانان سڑے ہوئے زبد بل یاری تا ولی پس خیدما.